بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر 14 اور دلیل نمبر 18، آج کا وی لاگ نمبر ہے 17۔ دلیل نمبر 18، صفحہ نمبر 14 اور وی لاگ نمبر 17۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ محمد خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اہل تشیع یعنی شیعان طلگان کی طرف سے گزشتہ ایام محرم میں ایک پفلٹ بنام ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ رسالہ یعنی اس پفلٹ کی ابتدا میں سانہ کربلا کے تحت یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم اس واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال ماہ محرم میں ماتم، نوح خوانی اور مجالس بپا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل قرآن مجید، حدیث شریف، سیرت انبیاء اور سیرت اصحاب رسول کی روشنی میں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، جس کے لیے چند اہم دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ اس کے بعد مؤلف نے نمبر وار 18 دلائل پیش کیے ہیں۔ ناظرین، جواب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب کی ضرورت گو ان دلائل میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں جس سے مروجہ ماتم ثابت ہو سکے، لیکن اس پفلٹ میں چونکہ قرآن مجید اور حدیث شریف وغیرہ کی بنیاد پر ماتم مروجہ کو عبادت قرار دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس سے ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے، اس لیے بعنوان ہم ماتم کیوں نہیں کرتے جوابی رسالہ کی اشاعت ضروری سمجھی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی آخری اور نمبر 18 دلیل۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ دلیل نمبر 18 اس نے کیا دی ہے؟ لکھتا ہے رائٹر، اے منکر غم گرچہ میرے پیر نہ ہوتے، مسمار محل دین کے تعمیر نہ ہوتے، حسین کی قربانی سے زندہ ہے یہ اسلام، مٹ جاتا اگر دنیا میں شبیر نہ ہوتے۔ جواب میں حضرت قاضی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ نمبر 1، ان اشعار میں تو دعویٰ ہے نہ کہ دلیل۔ نمبر 2، اس کو ماتم سے کیا تعلق؟ کوشچن ہے۔ نمبر 3، کیا دین کے محل میں رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ نے کوئی ماتم کی اینٹ بھی لگائی ہے، یا دین کا محل نماز، روزہ، صبر و رضا جیسے اعمال صالح سے تعمیر کیا گیا ہے؟ خلاصہ جواب یہ ہے کہ مذکورہ 18 دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے بھی مروجہ ماتم ثابت نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ماتم عبادت ہوتا تو اولاً قرآن میں اس کا صریح حکم ہوتا، اور ثانیاً احادیث مبارکہ میں اس کی تصریح ہوتی، اور نعوذ باللہ خود رسول اللہ ماتم کی مجلس بپا کرتے، جیسا کہ نماز، روزہ وغیرہ عبادات پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ مروجہ ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کے دلائل دیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کے دلائل دیں گے آپ کو کہ ماتم کرنا، ماتم کے مروجہ ناجائز اور حرام، اس کو ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے اندر۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر ہیں ساری فضائیں فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روز جزا آ گئے ہیں۔ ہے سن کر سخی آپ کا آستانہ،
ہے دامن پسارے ہوا سب زمانہ، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مسئلہ سنا کر، اٹھو بحر تعظیم نور الحسن، اب لحد لحد میں رسول خدا آ گئے ہیں۔ مقدر کے جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔